میجر جنرل محمد باقری اور جنرل حسین دہقان کی دھمکیوں کو گیدڑ بھبکی قرار دے کر بھول جانے کے مشورے دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ روح اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب سے لے کر اب تک ایران پر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا تجزیہ ہے کہ ایرانی جرنیلوں کی دھمکیوں کو محض گیدڑ بھبکیاں قرار دے کر بھول جانے والوں پر دنیا ہمیشہ رویا کرے گی، کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب اور ایرانی حکمرانوں کے عسکری کردار سے پوری دنیا واقف ہے۔ ایران عراق جنگ کو کچھ دیر کے لیے پس پشت بھی ڈال دیا جائے تو تب بھی ایرانی فوج کی شام میں خوفناک مداخلت یا یمن کے حوثی باغیوں کو ایران کی طرف سے ملنے والی مالی اور فوجی مدد کو کوئی ذی شعور پس پشت کیسے ڈال سکتا ہے؟ یقیناً ایرانی جنرل باقری نے ایٹمی پاکستان کو دھمکی اس لیے دی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں کی سیاست اور صحافت میں ایرانی لابی کافی مضبوط ہے، اور امریکہ، ایران اور بھارت کے معاملے میں پاکستانی حکمران، سیاستدان اور میڈیا کے پردھان تو ویسے ہی حلوے کی طرح میٹھے اور ریشم کی طرح نرم مزاج رکھتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہر محب وطن ذی شعور پاکستانی یہ جانتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو جب مسلمان ممالک کے عسکری اتحاد کا سربراہ بنایا گیا تو پاکستانی صحافت اور سیاست میں موجود ایرانی لابی نے چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھانے کی کوشش کی تھی وہ یقیناً کسی سے مخفی نہیں ہے۔ افسوس کہ قوموں کی عزت نفس بڑی چیز ہوا کرتی ہے، پہلے امریکہ کا ڈومور، پھر بھارت کی فاٹا سے لے کر بلوچستان تک مداخلت، اور اب ایران کے چیف آف آرمی سٹاف کی دھمکی۔ یقیناً کسی نے سچ کہا کہ جب ملک کی قیادت جرات مندی کے فقدان کا شکار ہو اور سیاست تماش بینوں کے درمیان گھری ہو تو پھر حسرت و افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ حکمران اور سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف تو ببر شیر کی طرح بڑھ چڑھ کر حملے کرنے کے عادی ہیں، مگر امریکہ، بھارت یا ایران کے سامنے جب پاکستان کے مفادات کے لیے حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ بات کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ بیچارے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ دانش فروش اور اینکرز مافیا کے خرکار جو ٹی وی چینلز پر پاک فوج کے خلاف لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن جب موقع پاکستان کو دھمکیاں دینے والی جارے قوتوں کا آتا ہے تو یہ انہی کے ایجنٹ بن کر اپنے ہی ملک و قوم کی غلطیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ کاش کہ جرات مندی اور بہادری کسی مارکیٹ میں بک رہی ہوتی تو یہ ذی شعور قوم وہاں سے خرید کر اپنے حکمرانوں، سیاستدانوں اور دانشوروں میں ضرور تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دیتی، کیونکہ 1979 کے بعد سے پاکستان میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ یقیناً اگر پاکستان کے حکمرانوں میں جرات ہوتی تو وہ پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر انسانوں کا قتل عام کر کے پڑوسی ملک فرار ہونے والے دہشت گردوں کے حوالے سے کھل کر بات تو کرتے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی حکومتیں اور میڈیا اپنی ہی قوم کے مفادات کو بزدلی اور مصلحتوں کی کالی چادر کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ وصال اردو، حق کا راہی